ہماری تاریخ بہت ہی مضحکہ خیز ہے، دوغلی ہے۔ اس میں جو کنٹریڈکشنز ہیں، تضاد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ منافقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور سچ تو ہم لوگ بولتے ہی نہیں۔ آج کل ایک بڑی مضحکہ خیز چیز دیکھ رہے ہیں کہ چند بریگیڈیئر صاحبان جنہوں نے 1977 کی تحریک میں مظاہرین کے اوپر فائر کرنے سے انکار کیا، ان کے صاحبزادے اور بچے اور دوست بڑے بڑے مضامین لکھ رہے ہیں کہ بریگیڈیئر نے یہ کر دیا، بریگیڈیئر سید نے یہ کر دیا، بریگیڈیئر نیاز نے یہ کر دیا، بریگیڈیئر اشتیاق نے یہ کر دیا۔ یہ واہیات باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہماری ساری جو تاریخ ہے وہ تضاد کے اوپر، اخلاقی بددیانتی کے اوپر، جسے انٹلیکچول ڈس آنیسٹی کہتے ہیں، مبنی ہے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ جنرل خورشید علی خان میرے والد صاحب کے بہت قریبی دوست تھے۔ انہوں نے 1977 میں ایک میٹنگ میں یہ کہا کہ بھائی سندھ میں اتنے بندے مر گئے، فائرنگ ہوئی، لیکن کسی بریگیڈیئر نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن لاہور میں چند بندے مرے تو بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھتا ہوں 1977 کی تحریک میں۔ ہاں، اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ سن 96 میں میں نے ایک CIA کا سیمینار اٹینڈ کیا جو آرلنگٹن ورجینیا میں ہوا۔ وہاں کافی CIA کے پرانے ریٹائرڈ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور کافی ان کے ساتھ بے تکلفی بھی ہو گئی۔ 4-5 دفعہ میں نے ان کو دعوت بھی ان کی ان کو انوائٹ کیا، بار وغیرہ میں گئے اور کچھ بیٹھے، سوشلائز کیا، گپ شپ لگی۔ جب تھوڑے گرم ہوئے، جب انہوں نے تھوڑے سے کھلے، تو انہوں نے ایک بڑک ماری کہ دیکھیں 2 بار ہم نے تحریک چلوا کر پاکستان میں آپ کی حکومت تبدیل کی۔ میں تھوڑا چونکا، میں نے کہا جی وہ کس طرح؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ ایوب خان کے خلاف بھی تحریک ہم نے چلوائی، کیونکہ ایوب خان روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہا تھا۔ پھر ہنس کر یہ بھی کہا کہ بھٹو صاحب کو بھی فارغ ہم نے کرایا ڈالر دے کر۔ کافی میں حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ ڈی کلاسیفائی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس زمانے میں گواٹی مالا میں جو امریکی جو تحریک CIA نے چلائی تھی ان کے صدر کے خلاف، اس کے ڈاکومنٹ انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیے تھے۔ تو میں نے CIA کے ان ریٹائرڈ لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ پاکستان کے بھی ڈی کلاسیفائی کریں۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، ابھی ہم نے آپ سے بہت سے کام لینے ہیں۔ خیر، ہنس کے بات ختم ہو گئی۔ تھوڑا میں آپ کو عرض کر دوں 1977 کی تحریک، جہاں بڑی بڑی بڑکیں ماری جا رہی ہیں کہ بریگیڈیئر اشتیاق نے اور نیاز نے اور سید نے لاہور میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ میں تھوڑا آپ کو عرض کر دوں کہ اصل میں سن 77 کی تحریک میں کتنے بندے فائرنگ سے مرے۔ شہید تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ شہید تو صرف جنگ میں ہوتا ہے بندہ۔ یہ سب بکواس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ میں بالکل نہیں مانتا۔ ہاں، ہلاک ضرور ہوتے ہیں لوگ، لیکن شہید نہیں ہوئے۔ تو سن 77 کی تحریک میں جو CIA نے ڈالروں سے چلائی، اس میں جو بندے ہلاک ہوئے، ہلاک، شہید وغیرہ کوئی نہیں ہوتا۔ جو شہید کہتا ہے نا، ان کو جوتے مارنے چاہیے۔ اچھا، یہ میں تھوڑا آپ کو عرض کر دوں، جو ہمارے جاہل لوگ ہیں پاکستان میں، جو یہ بریگیڈیئروں کے بچوں کے بڑے مضامین سن کر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے انکار کر دیا۔ کیا انکار کر دیا؟ بھئی تمہارا کام ہے، تم ایک نوکری کر رہے ہو، کس طرح تم انکار کر سکتے ہو؟ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ 77 کی تحریک میں، PNA کی تحریک میں جو CIA کے ڈالروں سے چلائی گئی، اس میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے؟ سب سے زیادہ لوگ کراچی میں ہلاک ہوئے،
جو 110 تھے. یہ وہ فگر ہیں جو صغیر انور صاحب جو انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر تھے اور ہمارے فیملی کے بڑے قریبی دوست تھے، یہ انہوں نے ایک دفعہ گوش گزار کیے. مجھے کیونکہ تاریخ میں دلچسپی تھی، میں نے فوراً ان کو لکھا. تو بقول صغیر انور صاحب کے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کراچی میں 110 لوگ ہلاک ہوئے 1977 کی تحریک میں پی اے نے کی، جو کہ سی آئی اے کے ڈالروں سے چلائی گئی. حیدرآباد میں 57 لوگ ہلاک ہوئے 1977 میں. نواب شاہ میں 12 لوگ ہلاک ہوئے. سانگڑ میں 3 لوگ ہلاک ہوئے. میرپور خاص میں 2 لوگ ہلاک ہوئے. خانپور میں 7 لوگ ہلاک ہوئے. احمد پور شرقیہ میں 8 لوگ ہلاک ہوئے. بھاول نگر میں 2 لوگ ہلاک ہوئے. ملتان میں 9 لوگ ہلاک ہوئے. جھنگ میں 1 آدمی ہلاک ہوا. شجاع آباد میں 1 آدمی ہلاک ہوا. اچھا، ان تمام ہلاکتوں پہ جو کہ تقریباً آپ لگا لیں تقریباً کوئی 180-90 بن جاتی ہیں، کسی بریگیڈیئر نے یا کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، یعنی ضمیر نہیں جاگے. اچھا، ابھی آگے چلتے ہیں. اچھا، گجرات میں 2 ہلاک ہوئے. شکر گڑھ میں 1 ہلاک ہوا. گجرانوالا میں 2 ہلاک ہوئے. میاں والی میں 1 ہلاک ہوا. کھانے وال میں 2 ہلاک ہوئے. فیصل آباد میں 5 ہلاک ہوئے. گوجرا میں 1 ہلاک ہوا. سیالکوٹ میں 1 ہلاک ہوا. ڈسکا میں 1 ہلاک ہوا. راول پنڈی میں 1 ہلاک ہوا. اکاڑا میں 1 ہلاک ہوا. ہاں، لاہور میں 44 ہلاک ہوئے، کیونکہ سی آئی اے نے زیادہ ڈالر لگائے تو انارکلی وغیرہ بند ہو گئی. بہرحال جو بھی تھا، 44 بندے ہلاک ہوئے، جس پہ چند بریگیڈیئروں کے اس زمانے میں ضمیر بقول ان کے بچوں کے جاگ اٹھے. جاگ کیا اٹھے بھائی؟ تم تنخواہ لے رہے تھے، کیا جاگ اٹھے؟ میں نے بریگیڈیئر تاج ستارہ جرأت اینڈ بار کا انٹرویو کیا، جو لاہور میں اس زمانے میں پوسٹڈ تھے. انہوں نے بالکل کہا کہ یہ بالکل بیکار کی باتیں ہیں کہ آرمی کے بندوں کا کوئی کام نہیں ہے ضمیر جاگنے سے، آرمی تو احکامات پہ چلتی ہے، یہ تو بیکار باتیں ہیں ساری. بہرحال لاہور میں 44 بندوں کے ہلاکتوں پہ چند بریگیڈیئروں کے ضمیر بقول ان کے بچوں کے جاگ اٹھے. بہرحال ہمارا ان سیاسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف آپ کے سامنے چند حقائق پیش کر رہا ہوں. پشاور میں 1 آدمی ہلاک ہوا. سرگودا میں 1 آدمی ہلاک ہوا. ہری پور میں 1 آدمی ہلاک ہوا. منڈی کاموکے میں 5 آدمی ہلاک ہوئے. لیا میں 3 آدمی ہلاک ہوئے. علی پور میں 5 آدمی ہلاک ہوئے. کوٹ ادو میں 5 آدمی ہلاک ہوئے. کوٹ ادو میں 2 آدمی ہلاک ہوئے. ٹوٹل 265 لوگ ہلاک ہوئے سن 77 میں. لیکن ان 265 میں سے آپ لگا لیں کہ 222 کے ہلاکتوں پہ تو کسی کا ضمیر نہیں جاگا، لیکن لاہور میں بندے مر گئے تو ضمیر جاگ اٹھا. یہ بڑی ایک عجیب غریب سی بات ہے. اسی پہ جنرل خورشید کافی ناراض بھی ہوئے، اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد سے انہوں نے کئی دفعہ اس واقعے کا ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، سندھ میں اتنے بندے مر گئے تو کسی کا ضمیر نہیں جاگا، لاہور میں بندے مر گئے تو ان 3 بریگیڈیئروں کے ضمیر جاگ اٹھے. بہرحال سوچنے کی بات ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بندوں کو مارنا اچھی بات ہے یا ہلاکتیں اچھی بات ہے، وہ تو خیر چلو جو سی آئی اے نے ڈالر دیے جو بھی کیا، لیکن بہرحال یہ تھوڑے سے ہمارے جو فیکٹس ہیں، ہمارے جو حقائق ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہیں، اور ہم بڑے تل ملا جاتے ہیں کہ بھائی بریگیڈیئر جو تھے انہوں نے بڑے زبردست کام کیا جی، بڑے باز امیر لوگ تھے. تو بھائی یہ جو کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سانگڑ، میرپور خاص میں اتنے بندے آپ نے مار دیے، وہاں ضمیر نہیں جاگے آپ کے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اول تو ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بریگیڈیئروں کے جو بچوں کے مضامین دیکھ دیکھ کر میں بڑا تنگ آیا، تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہی گوش گزار کروں کہ ہم کتنے منافق ہیں، ہماری تاریخ میں منافقت کتنی زیادہ ہے.